الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ حضرات گرامی، آج 27ویں شب ہے اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس رات میں شب قدر ہونے کے زیادہ امکانات ظاہر فرماتے تھے، اس لیے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ چاہے اس رات شب قدر ہو، اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرمائے، یا گزشتہ راتوں میں اگر گزر چکی ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا فرما دی ہو اور ہم نے جو کچھ بھی عبادت کی ہو اللہ نے اسے قبول کر لیا ہو، یا آئندہ جو ایک اور طاق رات 29ویں آ رہی ہے اس میں ہو تو وہ اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اس لیے کہ التمسوا فرمایا گیا یا تحروا فرمایا گیا کہ ان 5 راتوں میں ہمیں تلاش کرنا، اور تلاش اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنا وقت لگائیں۔ جن لوگوں نے عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت پا لی اور یہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اور اس کے علاوہ عبادت کی زیادہ توفیق نہیں مل سکی کسی بھی عذر کی بنیاد پر یا کسی عارضے کی بنیاد پر، ان کے بارے میں بھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ شب قدر عطا فرما دے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اس لیے کہ فرمایا گیا من حرم لیلۃ القدر فقد حرم الخیر کلہ، کہ جسے شب قدر نہیں ملی وہ محروم کر دیا گیا، اسے ہر خیر سے محروم کر دیا گیا۔ یہ وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے سلسلے میں آپ نے مشہور حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گویا گفتگو ہوئی کہ بد دعا دی گئی 3 لوگوں کو اور آمین کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اسی طرح والدین کو بڑھاپے میں پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، یا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے، ان 3 لوگوں کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے محروم لوگوں سے محفوظ رکھے اور نیک لوگوں میں اور سعادت مند لوگوں میں شامل فرمائے۔ حضرات، قرآن مجید کا رمضان سے بہت گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا تعلق ہے، چونکہ یہی نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے اس مہینے میں، کان یدارس القرآن، اور ہر رمضان آپ کا یہ معمول رہا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام فرمایا کہ جو چیزیں قرآن سے جڑی ہوئی ہیں وہ شروع سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہیں۔ جیسے رمضان میں قرآن کا خصوصی اہتمام شروع سے رہا، قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا، اور آج اسی طرح سے موجود ہے۔ قرآن مجید کو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے، جو نطق تھا، جس انداز سے اس میں ادغام ہے اور مد ہے اور غنہ ہے، اخفا ہے، اظہار ہے، اور مجہول پڑھنے سے بچنا ہے، معروف پڑھنا ہے، یہ جتنے بھی قواعد ہیں ان کا جو اہتمام اس وقت تھا آج بھی اس کا اہتمام پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم ہے۔ علامہ ابن الجزری جو تجوید کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ من لم یجود القرآن آثم والاخذ بالتجوید حتم لازم
من لم یجود القرآن آثم، کہ تجوید کو اختیار کرنا اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے، اور جس نے بھی تجوید سے قرآن نہیں پڑھا گویا وہ گناہ کر رہا ہے۔ اور تجوید کا یہ مطلب نہیں کہ ہم 7 عشرہ کا جو تفصیلی علم ہے وہ حاصل کریں تبھی اسے تجوید کہیں گے، لیکن تجوید کے سلسلے میں جو بہت بنیادی چیز ہیں کہ ہم مجہول قرآن نہ پڑھیں، کہ جیسے فارسی یا اردو زبان میں الفاظ ہوتے ہیں، قرآن میں اس طرح کے الفاظ نہیں۔ اور جہاں پر بھی مثلا آپ انگریزی سے اگر اس کو سمجھیں تو یوں سمجھیں کہ او کی آواز اگر ہم پیش پڑھ رہے ہیں تو او کی آواز نہیں ہوگی، یو کی آواز ہوگی۔ الہاکم التکاثر اگر کسی نے پڑھا تو غلط، تکاثر رب العالمین، رب بل اگر ہو گیا ذرا سا بھی امالہ ہو گیا تو وہ غلط ہو۔ تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم قرآن معروف پڑھ رہے ہوں اور مجہول نہ پڑھ رہے ہوں، جیسے اردو زبان میں چھوٹی یہ اور بڑی یہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں بلکہ یا۔ تو تجوید میں سب سے زیادہ اس کی کوشش ہو کہ ہم کہیں قرآن مجہول تو نہیں پڑھ رہے، جو عربی کے بہت بنیادی قاعدے کے برخلاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مخارج ہیں حروف کے، جو مشہور حروف ہیں وہ صحیح ہم نکال رہے ہیں، خاص طور سے حروف حلقی میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، ہا، عین وغیرہ ہم سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کی کوشش ہو، اور پریکٹس سے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، بار بار مشق کرنے سے۔ ابھی دیکھیے روضۃ القرآن کے نام سے فلسطین میں جو ایک پروگرام چل رہا ہے، تقریباً 500 حفاظ نے پورا قرآن مجید ایک بیٹھک میں سنا ہے، جنگ کے ماحول میں کہ انہوں نے قرآن کا حفظ اور قرآن مجید کی تجوید کو سیکھنا بند نہیں کیا، چھوٹے بچوں سے لے کر ضعیف العمر لوگ تک سب کے سب قرآن میں لگے رہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ شروع سے مکتب مدرسے میں پڑھ رہے ہیں صرف قرآن کو وہی صحیح پڑھ سکتے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم سے یہ غلطیاں ہوا کریں گی، اب اتنا ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہم سے نہیں ہوگا۔ نہیں، ہمیں کوشش کرتے رہنا۔ تو ایک معروف پڑھنے کی کوشش، دوسرے جو مشہور حروف ہیں ان کو صحیح مخرج سے نکالنے کی کوشش، اور تیسری چیز حروف مدہ میں بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے کہ جہاں الف ہے وہاں پر ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، کھینچتے نہیں، کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں، واو جہاں ہے وہاں کھینچ کر نہیں پڑھتے، یا جہاں ہے وہاں کھینچ کر نہیں پڑھتے، اور جہاں پر نہیں ہے وہاں کھینچ دیتے ہیں۔ تو اس بات کا دھیان ہونا چاہیے کہ کہاں پر بالکل نورانی قاعدے کی ابتدائی چند چیزیں اگر ہم ٹھیک کر لیں، لیکن وہی لگن سے محنت سے کرنا پڑے گا۔ ہمیں ہوتا کیا ہے کہ ہم زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں، تجوید سیکھتے وقت اگر ہم زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں تو اس سے ہماری تصحیح نہیں ہوگی۔ تصحیح ہوتی ہے کم سے کم پڑھیں، لیکن پوری طرح سے فوکس کریں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ پوچھئے کہ جو لوگ مدرسوں میں تجوید کی کلاس لیتے ہیں یا جنہوں نے تجوید پڑھی ہے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو درست کرنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ٹھیک کرنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن ایک بار جب صحیح ہو جائے تو پھر ہمیشہ وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اگر جلدی ہو کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو تلاوت الگ چیز ہے، جتنا ہمیں آتا ہے اس اعتبار سے ہمیں تلاوت کرتے رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم تجوید سیکھ رہے ہیں تو بہت 2 3 آیات کو ہمیں سیکھنا ہے۔ جیسے صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ وہ 10 آیتیں سیکھتے تھے، جب 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے تو اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے حتیٰ یعرفوا معانیہن ویعملوا بها ویعملوا بہن۔ یعنی ان کا تو عجیب حال تھا کہ 10 آیتیں سیکھی، ان کے معنی کو سمجھا، پھر ان پر عمل کیا، اس کے بعد مزید 10 آیتیں سیکھی۔ تو قرآن کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق کو سمجھ کر دھیرے دھیرے آگے بڑھا کرتے تھے، اور اس طرح وہ قرآن مجید میں بہت پختہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید کی عجیب خصوصیت ہے کہ اگر انسان یہ طے کر لے کہ ہمیں سیکھنا ہے تو اس کے لیے عربی زبان جاننے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ میں آگے گفتگو کر رہا ہوں کہ قرآن کے معنی کو جاننا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے، لیکن جہاں تک اس کو یاد کرنے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا آسان کر دیا ہے کہ دنیا کی
کسی زبان کو اور کسی مذہبی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان، خود عربی زبان میں بھی اچھی سے اچھی کوئی کتاب لکھی ہوئی ہو، بہت اچھا اس کا لٹریچر ہو، لیکن اسے زبانی یاد کرنے بیٹھیں تو آسان نہیں ہوتا، کچھ یاد ہوگا پھر آگے یاد نہیں ہو پائے گا۔ قرآن کے بعد اگر یہ چیز کسی کو حاصل ہے تو پھر حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عربی تھی، اس کا جو معیار اور اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ اسے بھی یاد کرنا قرآن کے بعد آسان ہوتا ہے۔ اور اسی لیے جیسے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں ویسے حدیث کے بھی بہت بڑے بڑے حفاظ گزرے ہیں اور آج بھی حدیث کو حفظ کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر کسی بچے سے جو سب کانٹیننٹ میں ہوں یا بعض افریقن ملکوں میں ہوں جہاں پر عربی نہیں آتی، کسی کو بھی نہیں آتی، ان سے آپ پوچھئے مسمک کیف حالک تو سمجھ بھی نہیں پاتے، لیکن آپ کہیں کہ قرآن پڑھیں تو قرآن مجید بڑی خوبصورتی کے ساتھ 6 سال 7 سال 8 9 سال کے بچے پڑھنے لگتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی استاذ کا کمال ہے یا کوئی انسان اپنی محنت سے یہ کر سکتا ہے؟ یہ اگر قرآن ایک معجزہ نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ جس زبان کے ایک لفظ کے معنی بھی نہیں معلوم ہے اور اسے انسان یاد کر رہا اور آسانی سے زبان پر وہ الفاظ چڑھ جاتے ہیں اور آسان ہو جاتا ہے یاد کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جھوٹ یا باطل اس کے آگے یا پیچھے کہیں سے نہیں آ سکتا، اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ کتاب نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو یہ حفاظت سب سے پہلے اسی ذریعے سے ہوتی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ، صورتیں، آیتیں آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتی ہیں، اگر کوئی تھوڑا وقت لگائے تو آسانی سے یاد ہو جائیں گی۔ اس کے مقابلے میں آپ کبھی غور کریں کہ بائبل ہے یا وید ہے، اس کے جو ایکسپرٹ ہیں بہت بڑے بڑے جو ان کے پنڈت ہیں، پروہت ہیں، پجاری ہیں، رشی منی ہیں، یا ان میں جو پریسٹ ہیں، ان کے پوپ ہیں، کارڈینال ہیں، جو بڑے بڑے لوگوں کو لے لیں، کسی بڑے سے بڑے مذہبی نمائندے سے یہ پوچھا جائے کہ آپ بائبل کے چند صفحات یا چند ورسز، ہمیں سم ورسز پلیز ریسائٹ سم ورسز آف بائبل، بہت مشکل ہے کہ وہ ترتیب سے سنا پائیں۔ وید کے کچھ اشلوک ان کو یہاں وہاں سے یاد ہوتے ہیں، کچھ ورسز بائبل کے یاد ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی طرح پڑھ کر چند صفحات سنا دیں یہ ناممکن ہے۔ اور قرآن کے علاوہ کوئی آسمانی کتاب یا وہ کتاب جن کے بارے میں ان کے ماننے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آسمانی کتاب ہے، کہیں پر بھی وہ اس کو ثابت نہیں کر پاتے اور ان کی اصل زبان میں وہ کتاب آسانی سے ملتی بھی نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کے علاوہ ہر کتاب میں تحریف آسان ہو گئی، یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کہ وہ جانتے بوجھتے، یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ سمجھ رہے ہیں اس لفظ کے کیا معنی ہیں جو تورات میں آئے، لیکن اس کے معنی بدل دیتے ہیں، یعنی جب تشریح کر رہے ہیں تو معنی اس کے بدل دیتے ہیں۔ اور ایک ہے تحریف لفظی کہ لفظ ہی بدل دیتے ہیں، جو لفظ بائبل میں آیا ہے تورات یا انجیل میں یا زبور میں، اس لفظ کو ہٹا کر دوسرا لفظ رکھ دیا، یا لفظ وہی موجود ہے لیکن جب اس کو بتا رہے ہیں تو معنی بدل دی۔ لیکن قرآن میں یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی، لفظ بدلنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی ایک حرکت، ایک نقطے کو، زبر زیر پیش کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اس کے آگے بڑھ کر اگر ہم اس کے معنی کو بدلنا چاہیں تو اتنی تفسیریں، اتنی چیزیں لکھ دی گئی ہیں کہ اگر کہیں غلط معنی اس کے بیان کر دیے گئے اور غلط بول کر انسان چاہے نکل جائے تو اس کی تحقیق کر کے صحیح معنی اس کے نکالنا آسان ہے۔ چونکہ قرآن مجید کی جو تفسیریں لکھی گئی ہیں، جو اس کی کمنٹری ہے، پرشین میں، اردو زبان میں، انگریزی میں، آپ ساؤتھ انڈیا کی جو 4 مشہور زبانیں ہیں، ملیالم ہے، تمل ہے، کنڑ ہے، تیلگو ہے، اس میں دیکھیے کتنے ترجمے آ چکے ہیں، اور ہندی کے کتنے ترجمے تو خود غیر مسلم اسکالرس نے کیے ہیں، جو نان مسلم اسکالرس، انہوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہندی زبان میں۔ اس کے علاوہ دنیا کی جو مشہور زبانیں، اسپینش ہے، فرینچ ہے، اور نہ جانے ڈچ ہے، جو بھی مشہور زبانیں ہیں، چائنیز ہے، جیپنیز ہے، ٹرکیز ہے، جتنی بھی زبانیں آپ دیکھیے، سب میں آپ کو آج ایک نہیں کئی ترجمے مل جاتے ہیں۔
اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے معنی محفوظ کر دیا. اور عربی زبان میں جو قرآن کے ترجمے یعنی قرآن کی جو تشریح ہے، خود اس ملک کے اندر جہاں لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی اتنی اچھی عربی بول چال کی نہیں ہوتی ہے لیکن لکھنے کی عربی بہت اچھی ہوتی ہے آج بھی، یہاں 20-25 ٹرانسلیشن عربی میں کیے گئے ہیں اور تفسیر بھی اس کے ساتھ انڈیا میں، اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں کیے گئے ہیں عربی میں جو اس کی تشریح ہے، جو اصل تفسیر ہے، جیسے طبری ہے، ابن کثیر ہے، قرطبی ہے، کشاف ہے، اس قسم کی جو تفسیریں ہیں، ایسی تو شاید میں تعداد آپ کو صحیح نہیں بتا سکتا ہوں کہ کتنی تفسیریں ہوں گی جو مشہور ہیں، جو ہم لوگ بغیر ابھی تازہ اسٹڈی کیے ہوئے آپ کو نام بتا سکتے ہیں، وہ کم سے کم 50 ہوں جو مشہور ہیں، جو اصل مرجع. تو قرآن کا اتنا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ کہیں سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور حروف میں کوئی تبدیلی نہیں. میں حروف کی ایک عجیب و غریب بات آپ کو بتاؤں کہ شیخ مصطفیٰ اعظمی جو اسی ہندوستان کے اعظم گڑھ کے تھے اور زندگی انہوں نے سعودی عرب میں گزاری، وہاں کی مختلف یونیورسٹیز میں وہ پروفیسر رہے، حدیث میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن قرآن کے سلسلے میں انہوں نے ایک عجیب و غریب کام کیا. انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے اور بہت سمپل کتاب ہے، صرف اس کو محنت کی انہوں نے جمع کرنے میں. اس کا نام رکھا القرآن النص القرآنی الخالد عبر العصور، کہ قرآنک ٹیکسٹ مختلف زمانے میں. اور انہوں نے پہلی صدی ہجری سے لے کر 5ویں صدی ہجری تک کے جو قرآن لکھے گئے تھے اس وقت تک، اس کو انہوں نے برٹش لائبریری سے، یمن کے صنعاء سے، یہاں رامپور کی رضا لائبریری میں جو علی رامپور کا نسخہ تھا وہ توپ کاپے ٹرکی میں، اس کے علاوہ آئرلینڈ سے، جرمنی سے تقریباً 19 کاپیز قرآن مجید کی انہوں نے جمع کی جو 500 سال میں لکھی گئی تھی. اور 15ویں پارے کی جو پہلی سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء، اس ایک سورہ کو صرف انہوں نے جمع کیا اور دکھایا کہ برٹش لائبریری میں جو نسخہ ہے، جو کاپی ہے، اس میں کس طرح سے لکھا ہوا. اور بنیاد انہوں نے مجمع ملک فہد کا جو قرآن مجید کا سب سے مشہور نسخہ ہے اور پوری دنیا میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو بنیاد بنایا. پہلی لائن میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر 18 لائنیں آپ کو اور ملیں گی، سائڈ میں ریفرنس ملے گا کہ یہ کہاں کون سا نسخہ ہے، کون سی کاپی ہے، اور اس میں بہت سی مینوسکرپٹ بھی ہیں. ایک جگہ بھی فرق نہیں، سبحانہ 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 سبحانہ. جتنا پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو نقطہ نہیں ملے گا، زبر زیر پیش نہیں ملے گا، انداز لکھنے کا ذرا الگ ہے، لیکن ذرہ برابر بھی فرق نہیں ملے گی. یہ ایک ایسا کام انہوں نے کر دیا ہے کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب. جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ شروع سے لے کر ہر زمانے میں اللہ نے اس کے لکھنے میں کیسی حفاظت کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جس طرح جس لفظ کو لکھوا دیا تھا، فونٹ میں آپ کو تبدیلی ملے گی، انڈین فونٹ الگ ہوتا ہے، عربین الگ ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ الزکوٰۃ، الصلاۃ، الربا، جس طرح ایک قرآن کے مصحف میں پہلے نسخے میں لکھا گیا تھا اسی طرح سے آج تک لکھا جاتا ہے. کسی کی مجال نہیں. بڑے بڑے عربی اسکالر آپ دیکھیں، کیرو میں اور سیریا میں مجمع اللغہ العربیہ القاہرہ ہے اور دمشق ہے، ان دو جگہوں پر ایک پوری سوسائٹی بنائی گئی ہے کہ وہ عربک کے اسکرپٹ چیک کرتے ہیں کہ اس کو کیسے لکھا جائے گا. اور زکوٰۃ اگر عربی کی آج عربی میں لکھنا ہے تو زا کاف الف گولتا عربی میں اصل اس طرح لکھا، لیکن قرآن میں اس کو واو کے ساتھ لکھا گیا اور اس پر کھڑا زبر. اب اصل جو ہماری عربک ڈکشنری میں ہے اس کے حساب سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی اور کسی نے مجال نہیں کی کہ آج تک اس اسکرپٹ کو، اس لفظ کو چینج کر دیں. جس طرح سے حضور کے زمانے میں اس کو نوٹ کیا گیا تھا آج تک اسی طرح محفوظ ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو یہ ماننے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا زبردست انتظام کیا. حفظ بالسطور و حفظ بالصدور، سطروں میں بھی حفاظت کی اور سینوں کے ذریعے سے بھی حفاظت کی کہ اللہ نے قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ کر دیا اور سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا.
ہم نے آپ کی زبان میں قرآن مجید کو آسان کر دیا تاکہ آپ اہل تقوی کو خوشخبری سنائیں اور جو جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں ان کو آپ ڈرائیں۔ اور مشہور آیت سورہ قمر کی جو بار بار دہرائی گئی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یاد کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے یا زبانی یاد کرنے کے لیے، دونوں معنی اس کے لیے گئے، آسان کر دیا قرآن مجید۔ تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے جو قرآن مجید کو زبانی یاد کرے، بار بار اس سے دہرایا گیا۔ اس لیے آج کی رات ہم یہ عہد کر کے اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے بیانات بہت ہوتے ہیں، کرنے والے کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، فیصلہ ہمیں لینا ہوتا ہے، طے ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے تئیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں، ان کی بنیاد پر ہم اپنی آئندہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ پہلی ذمہ داری تو قرآن مجید پر ایمان ہے۔ قرآن میں جس طرح سے کہہ دیا گیا ہے، اور قرآن میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید تشریح کرتی ہے اور قرآن مجید تصدیق کرتا ہے حدیث کی، کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وحی سے فرماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی آیت کی تشریح فرما دی ہے تو اس کی تشریح وہی سب سے زیادہ مقبول ہے اور وہی سب سے زیادہ قابل عمل۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بات اگر قرآن مجید میں نہیں آئی ہے، حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے جو پھیلایا گیا ہے، اور بہت سے ذہن اس سے متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ بات نہیں آئی۔ یہ وہ لوگ جو اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں وہ اہل قرآن نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان للقرآن اہلین، کہ قرآن کے کچھ خاص لوگ ہیں، بلکہ ان للہ اہلین، اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں۔ فرمایا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم اہل القرآن وہم خاصتہ، جو قرآن کے ماننے والے اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے ہیں اور خاص لوگ ہیں قرآن کے۔ تو اسی حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بعض لوگ، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہیں پر خطاب فرمایا یا اہل القرآن، تو اہل القرآن سے مراد ہے وہ لوگ جو قرآن پر عمل کرنے والے اور قرآن کے ماہرین ہیں۔ لیکن یہ حضرات جو اپنے کو اہل قرآن کہتے ہیں، حقیقت میں ان کو اپنا نام رکھنا چاہیے منکرین حدیث۔ یہ حدیث کا انکار کرنے کے لیے اپنے کو کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں دین اور شریعت میں؟ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں صرف 3 نمازوں کے اشارے ملتے ہیں، اس لیے ہم صرف 3 نمازیں پڑھیں گے، 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ صاف صاف ایک جگہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، قرآن میں کہیں پر اس طرح نہیں کہا گیا، اشارے ملتے ہیں، اس لیے ہم صرف 3 نمازیں پڑھیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ قرآن کو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، وہ دین کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے اس کو ڈھا رہے ہیں، منہدم کر رہے ہیں۔ تو یہ کون سے قرآن مجید کو مانتے ہیں کہ وہ اس حدیث کو نہیں مانتے کہ جس حدیث کو ماننے کا بار بار حکم دے رہا ہے قرآن کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اگر قرآن مجید کو حدیث سے الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، اور میں نے معاف کیجئے کہ بہت سے ایسے دانشوروں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پر بات کیجئے، حدیث ودیث کیا ہوتی ہے، ایسے الفاظ ہم نے سنے، تو ہم نے کہا میں یہاں بات ہی نہیں کروں گا ایسی جگہ، میں ریجیکٹ کرتا ہوں ایسی جگہ کو جہاں آپ حدیث کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کیا چیز ہے؟ علماء نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے اس کی خدمت میں۔ اگر حدیث نہ ہوتی تو قرآن مجید کی جس انداز سے حفاظت ہوئی ہے اور قرآن کو جیسے پروٹیکشن دیا گیا ہے، آسان نہیں تھا کہ دین میں نئی نئی باتیں داخل کر دی جاتی اور آسانی سے آج لوگ شکار کر لیے جاتے، نبوت کے دعوے بھی کر دیے گئے، غلط غلط تشریحیں کر دی گئیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ان کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن آپ یقین رکھیں کہ قرآن مجید پر ایمان کا لازمی حصہ یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے
اور رسول اللہ کی تصدیق کا لازمی حصہ یہ ہے کہ آپ کے قول، آپ کے عمل اور آپ کے پسند و ناپسند کو مانا جائے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ حدیثوں میں صحیح بھی ہوتی ہیں، حسن بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، موضوع بھی ہوتی ہیں، تو حدیث کا درجہ معلوم کر کے پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ اگر حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث بالکل ناقابل عمل ہے اور وہ زیرو ہے، بلکہ جو فضیلتوں کی چیزیں ہوتی ہیں، اجر و ثواب کو بتانے والی بعض چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض حدیثیں بہت زیادہ ضعیف ہوتی ہیں، وہ گڑھی ہوئی حدیث کے درجے میں ہو جاتی ہیں، پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں وہ لوگ بتائیں گے جو حدیث کے ایکسپرٹ ہیں، ہم اپنے طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو لوگ بھی ایسی چیزوں کا انکار کرتے ہیں، جیسے اس میں مشہور ہے عذاب قبر، عذاب قبر کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں، ہم نے تفسیر میں بتایا بھی تھا کہ قرآن میں بھی اس کے اشارے موجود ہیں اور حدیث رسول سے، صحیح ترین احادیث سے اس کی تائید ہوتی۔ دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت ہے، جس کا ذکر ہم نے ابتدا میں ہی کیا کہ قرآن مجید کی تلاوت پر ہمیں کتنا زیادہ توجہ دینے کی ضرورت۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پھر قرآن مجید کی پر عمل کرنے کی کوشش، کہ قرآن کے جو احکام ہیں اور وہ پوری زندگی کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں عقیدے کی باتیں بھی ملتی ہیں، قرآن مجید میں عبادت کی باتیں بھی ہیں، اخلاق کی باتیں بھی ہیں، گھریلو زندگی کے بارے میں بھی ہے، تجارت اور معاشرت کے بارے میں بھی ہے، قرآن مجید میں حکومت کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں ہر پہلو پر گفتگو کی گئی، اور جو بھی ایریا زندگی میں انسان کے آتا ہے قرآن مجید اس کو کور کرتا ہے۔ تو قرآن مجید پر عمل کے سلسلے میں ہم غور کریں کہ قرآن کا حکم اس سلسلے میں کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک چیز ہے قرآن مجید کی تبلیغ، کہ ہم جس بات کو ہم جانتے ہیں لوگوں تک پہنچائیں، اور تبلیغ کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت دو طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیوانوں کی طرح کھڑے ہو گئے اور قرآن کی آیتیں سن لی اور معنی کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے؟ نہیں، قرآن مجید کی تلاوت مستقل ایک عبادت ہے، اور قرآن مجید پر غور و فکر اور تدبر اور ان کے معنی کو سمجھنے کی کوشش رفتہ رفتہ جتنا ہم کر سکیں، یہ ہماری الگ ذمہ داری ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے یہ مبارک کتاب نازل کی ہے تاکہ اس کی آیتوں میں لوگ غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور تاکہ جو عقل مند ہیں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے، یا کم سے کم قرآن مجید میں جو اہم باتیں ہیں ان کو جاننا ضروری ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید سے ہر آدمی اجتہاد شروع کر دے یا استنباط شروع کر دے، یا کہہ دے کہ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے ایک صاحب نے ایک ایسا سوال بھیجا جو برسوں سے قرآن مجید اپنے طور پر پڑھ رہے تھے، لیکن جو آیتیں ذرا کمپلیکیٹڈ معلوم ہوتی ہیں یا متشابہات کی ہیں، ان کے سلسلے میں مراجعت کرنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ تو انہوں نے جب یہ پڑھا کہ مجبوری ہو، اضطرار ہو، تو پھر ایسی صورت میں مردار کھانے کی بھی قرآن نے اجازت دی ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، مجبوری میں۔ اچھا، اب اضطرار کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا ترجمہ کسی بھی زبان میں اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا، کسی زبان میں انہوں نے پڑھا ہوگا، انگریزی میں پڑھا یا اردو میں پڑھا، کہ اگر آدمی مجبور ہو جائے۔ اب مجبور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں گئے، کہیں ان کا ماننا یہ تھا کہ میں کہیں سفر میں ہوں اور وہاں مجھے کھانے کی سہولت موجود نہیں ہے، تو بغیر تحقیق کے جو چیز بھی مل جائے ہم کھا لیں، اس پر ہماری پکڑ نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں کہی ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ جان جا رہی ہو اور جان بچانے کے لیے کوئی چیز نہ مل رہی ہو، تو آخری اضطرار اور مجبوری کی حالت میں کہ اگر ہم نے نہیں کھایا تو ہماری جان چلی جائے گی، اس وقت حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا جان بچانے کے لیے ضروری ہے خواہش کے ساتھ، رغبت کے ساتھ نہ کھایا جائے، جتنے سے جان بچ جائے اس سے زیادہ نہ کھایا جائے۔ اس وقت شراب کی بھی اجازت ہے، مردار کی بھی اجازت ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اگر اضطرار کا صحیح مفہوم نہ سمجھا گیا
تو پھر اس سے کیا خرابی پیدا ہوتی. اس لیے ضروری ہے کہ تلاوت کی جو اہمیت ہے ہر حرف پر 10 نیکی کی، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے اور اپنا وقت لگایا جائے. تلاوت سے زیادہ افضل کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کی مقدار کم ہوگی. تھوڑی تھوڑی آیات پر غور کیا جائے. جو قوموں کے واقعات ہیں ان کو سمجھنا آسان ہے، جن میں جنت جہنم کی باتیں ذکر کی گئیں ان کو سمجھنا آسان ہے، جن کے اندر اخلاق کی باتیں بتائی گئیں ان کو سمجھنا آسان ہے. اور بہت جلد آپ جیسے ہی قرآن کی تفسیر دیکھنا شروع کریں، یا آپ قرآن کی تفسیر نہیں دیکھ رہے ہیں، نماز میں آیات پڑھی جا رہی ہیں، اندازے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر یہ تذکرہ چل رہا ہے. یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو تھوڑی سی محنت سے سمجھنا. اور اسی مجلس میں بعض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جو قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کے معنی انہوں نے ہم کو سنایا. میں قرآن کے آیتیں پڑھتا تھا اور وہ ترجمہ آسانی سے سناتے جاتے تھے. حافظ نذر احمد صاحب کا جو ترجمہ ہے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ ہے، ایک لفظ کے نیچے دوسرا اس کا ترجمہ لکھا رہتا ہے. اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو آسانی سے بہت سی صورتوں کے معنی ہم کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں. لیکن جہاں پر کوئی فقہی حکم بیان کیا گیا ہو اور آسانی سے اس کا پورا مفہوم ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، وہاں پر مراجعات کرنا، اسے سمجھنا ضروری. قرآن مجید کی تبلیغ کا میں نے ذکر کیا. تبلیغ میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم غیر مسلموں تک قرآن مجید کو پہنچانے کی کوشش کریں. اور یہ شہر حیدرآباد اولین حیثیت رکھتا ہے اس معاملے میں. آج بھی قرآن کے نسخے جن شہروں میں دنیا میں چھپتے ہیں اور ترجمے چھپتے ہیں، اور جتنا زیادہ میں نے یہاں لوگوں کو فکر مند دیکھا ہے قرآن کے ترجمے چھپوانا، لوگوں تک پہنچانا، شاید کسی شہر میں اور علاقے میں موجود. اس کی بھی کوشش کرنا بہت ضروری ہے. ہم لوگوں تک جب قرآن پہنچاتے ہیں، وہ اللہ کا کلام جب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، کفار سے بھی خطاب کر رہا ہے. جب وہ پڑھیں گے نہیں ڈائریکٹ تو ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ ہمارے ذریعے سے جو کچھ بھی معلوم ہوتا ہے، دوسروں کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے، اس میں وہ اثر نہیں ہو سکتا ہے جو قرآن مجید کے الفاظ میں. اور ظاہر ہے قرآن مجید کے الفاظ میں جو اثر ہے وہ اس کے ٹرانسلیشن میں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ورڈ آف گاڈ کا ٹرانسلیشن ہے تو بہت حد تک قریب ہوتا ہے. اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں. اس میں ایک آخری بات جو بہت ضروری ہے وہ تحاکم الی کتاب اللہ، قرآن مجید کی روشنی میں فیصلہ کرنے کی کوشش. آپ دیکھیے کہ ہمارے جو آپس کے جھگڑے ہیں، اور یہ سب سے بڑا اور سب سے گمبھیر مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا، کہ گھر میں جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، آپس میں بھائیوں کے جھگڑے ہیں، دو دوستوں کے درمیان، دو پارٹنرز کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، جتنے بھی رشتے ان کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی نزاع کی کیفیت ہوتی ہے، اور جھگڑوں کی ماشاءاللہ ہمارے سماج میں کوئی کمی نہیں، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور فوراً کورٹ کی دھمکی دی جاتی ہے کہ آئی ول سی یو ان کورٹ. اور دیکھیے دونوں جا کر وہاں کھڑے ہوئے ہیں، دونوں رسوا ہو رہے ہیں، دونوں پیسے خرچ کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اگر یہاں کوئی ایڈوکیٹ صاحب ہو تو مجھے معاف کریں، چونکہ یہ ان کے پیشے کے برخلاف جاتی ہے یہ بات. ججز کے اور ایڈوکیٹس کے اگر کیسز جائیں گے نہیں تو وہ کس کے لیے کیس لڑیں گے. لیکن اسلامی عدالت کے اندر کوئی وکیل نہیں ہوتا، یہاں اپنا کیس خود لڑنا ہوتا ہے. آپ قاضی کے سامنے جا کر اپنی بات بتائیں، وہ دلائل کی روشنی میں غور کرے گا، قسم کی روشنی میں، گواہوں کی روشنی میں، اس کی بنیاد پر ایک فریق کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. لیکن ہمارے جو دارالقضاء ہیں، جو محکمہ شرعیہ ہیں، جہاں جا کر ہمیں آسانی سے اپنے مسائل کا حل مل سکتا ہے، وہاں ہم اپروچ نہیں کرتے. ہمارے شہر میں کتنے دارالقضاء اور محکمہ شرعیہ موجود ہیں، آپ ہماری مسجد سے مشورہ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم ابتدائی درجے کی کونسلنگ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ دوسرا فریق سامنے نہیں آتا ہے. ایک فریق آتا ہے، دوسرے فریق کو جب بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. وہ نہیں آتے، وہ کہیں ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں اپنی بات کہہ کے کسی طرح فیصلہ لے لیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں غلط پر رہتے ہوئے، جھوٹ پر رہتے ہوئے، بس حق مجھے کسی طرح مل جانا چاہیے. اگر آپ اس بات پر نظر رکھ رہے ہیں تو پھر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا.
لیکن آپ اگر اس کو طے کریں کہ جس کا حق ہو اسے مل جائے، شریعت کی روشنی میں، بحث کی روشنی میں، گواہوں کی روشنی میں، اور اگر میرا حق نہیں بنتا ہے تو میں بالکل پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں اور دوسرے کو حق دینے کو تیار ہوں، اگر یہ طے کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان قاضیوں کو صحیح حل تک پہنچا دیتا ہے، اور ان کیسز کے اور ان مسائل کے صحیح فیصلے ہوتے ہیں۔ اور دیکھا گیا ہے بہت سے لوگوں کو جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں یہاں پر آپ کا حق نہیں بنتا ہے، مثلا بہت سی صورتوں میں ماں باپ زندگی میں ہی کسی ایک بیٹے کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں دوسرے، اور اس کو پوری جائیداد دے دیتے ہیں یا ہبہ کرتے ہیں، انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، بہرحال اس بیٹے کا حق ہو جاتا ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرا جو بیٹا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا حق ہے، جب قاضی یہ کہتا ہے کہ زندگی میں اگر انہوں نے ان کے نام کر دیا تھا تو وہ آپ کا حق نہیں ہوتا ہے، ان کو ہبہ کر چکے ہیں، وہ اب ان کا مسئلہ تھا، انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تمام بچوں کو برابر وراثت میں حق چھوڑ کر جانا چاہیے۔ قاضی اگر اس روشنی میں دیکھا گیا، ان کو سمجھایا گیا، انہوں نے کہا کہ میں پورا حساب آج سے ختم کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے لکھ رکھا تھا کہ میرا اتنا بنتا ہے، اس لیے کہ مجھے جب یہ معلوم ہو گیا کہ شریعت میں یہی حکم ہے کہ جس کو دے دیا گیا اس کا حق جب ہو گیا، اب میرا حق نہیں رہا، تو میں پھر اس کا دعویٰ کرنے کے لیے آگے نہیں آتا ہوں، اور میں اپنا حق اگر بنتا بھی ہے تو میں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ وہ اپروچ ہوتا ہے قرآن مجید سے اور قرآن مجید کی روشنی میں فیصلہ لینے سے، کہ جو انسان کو ایک سچے مومن کے طور پر پیش کرتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ جو لوگ اس کے برخلاف کرتے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کی آیات کی روشنی میں جو لوگ فیصلہ نہیں لیتے اور فیصلہ نہیں کرتے، وہ ظلم کرنے والے ہیں، وہ فسق کرنے والے ہیں، وہ کفر کرنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے ان حقوق کو یاد رکھتے ہوئے اور ان پر عمل کے جذبے سے آج ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو متعین کریں اور اس کی روشنی میں اپنے کو دیکھیں۔ ایک تو قرآن مجید پر ایمان، اس کی عظمت اور اس کا احترام، اس کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام، اس پر عمل کی کوشش، اور تلاوت ویسے جیسے اس کا حق ہے اس کی تبلیغ، اور قرآن کی روشنی میں اپنے جو ہمارے آپسی نزاعات ہیں اور جھگڑے ہیں، قرآن کی روشنی میں ان کو فیصلہ کرانے کی کوشش اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العزت کی جانب سے ہم بہت سی برکتوں اور رحمتوں کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا کریم۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اتنی دیر تک جو حضرات عبادتیں کرتے ہیں اپنی معذوریوں اور پریشانیوں کے باوجود، اور پھر قرآن مجید کی تفسیر بھی سنتے ہیں اور قرآن مجید سے متعلق بیانات میں بھی شامل ہوتے ہیں، اے اللہ ان سب کو ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو سرخرو فرما، ہمیشہ ذلت سے اور ناکامیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور و آفات سے سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والے الیکشن میں فرقہ پرست طاقتوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ انصاف پسند جماعتوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی نصرت اور اعانت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک رات میں ہمارے مغفرت کے اور قبولیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگا ہو سب عطا فرما، اور جن شرور و آفات سے آپ نے پناہ مانگی ہے اللہ ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما اور پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔